السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، عجب نہیں ہے کہ چار سو بدل جائے۔ میرے جناب اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس، جس موضوع پر آج میں محفل گفتگو ہوں وہ ہے مسلمانوں کی پستیوں زوال کے اسباب۔ جب میں تاریخ کے سیاہ عرا کی روگردانی کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے باعث جزیرہ العرب میں اسلام کا ظاہر ہونا، عربوں کے بکھرے ہوئے عربوں کو جس نے ایک بنا دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تحت جس نے وحشیانہ زندگی کو بدل دیا اور راتوں کو عزتوں کے لٹیروں کو راتوں کا قیام کرنے والا بنا دیا، لاکھوں کو خدا ماننے والوں کو ایک خدا کا سامنے جس نے جھکا دیا، عزتوں کے لٹیروں کو جس نے عزتوں کا محافظ بنا دیا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے ساتھ چمٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے ساتھ جو چمٹے رہے۔ دوسرا اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر زوال کیوں آتے ہیں، فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، مسلمان فاتح اعظم یونان یورپ کا، مسلمان کا فاتح اعظم یونان یورپ کا، کہ یہی بات کہتا ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میں مسلمانوں سے نہیں ڈرتا، صرف مسلمانوں سے ہی نہیں، میں تو آج مسلمانوں سے ہی ڈرتا ہوں، آج نبیوں سے نہیں ڈرتا۔ یہی بات کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، عربوں کو ایک نئے سرے سے پیدا کیا، ان کو ایک ہاتھ میں قرآن دیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دے کر فرمایا جاؤ تم جا کر دنیا میں فتح حاصل کرو، حکومت کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ اور دوسرا سبب امت مسلمہ میں زوال ایک جہالت ہے۔ جہالت یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ اور تیسرا سبب کم علمی ہے۔ کم علمی سے مراد اگر کوئی ایسا عالم مل جائے جو صحیح راستے پر لوگوں کو لا سکتا ہے، اگر کم علمی والا شخص مل جائے تو وہ لوگوں کو اپنے منطق کے سامنے کسی کا قول بھی ماننے کو تیار نہیں۔ مشہور مقولہ ہے نیم حکیم خطرہ جان، میری بھی یہی رائے ہے کہ ایک پورا جاہل آدھے جاہل سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا زوال امت مسلمہ میں سے اخلاق کا زوال ہے۔ یہ بات بھی کسی سے لکی چھپی نہیں کہ قوم کو اعلیٰ معیار تک پہنچانے کے لیے اخلاق عالیہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ مسلمانوں کے نزول کا تیسرا پانچواں اور بڑا سبب کمزوری، بزدلی اور مایوسی ہے۔ ہمارے اسلاف موت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بعض 10 اور بعض 100 کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ آج یہ حالت ہے کہ موت کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے جہاں کے لیے۔ ہمارے خدا کا بھی یہی حکم ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ہمیں حکم الہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا اور ترکت فیکم امرین کے فرمان کو رد کیا، جب ہم نے اسلام کو چھوڑا تو ذلت و رسوائی نے ہم کو گھیر لیا، جب ہم نے جہاد کو ترک کیا تو غلامی ہمارا مقدر بن گئی، جب ہم نے سنت رسول کو چھوڑا تو اقوال ائمہ کو ماننا پڑا، جب ہم نے در خدا کو چھوڑا تو در بغیروں کے در بدر کی ٹھوکروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں اپنا مقام پیدا کر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔